الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس برکت والے مہینے کی عزت
اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ پاک کا کلام قرآن مجید آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے، یہ سراپا ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی ماہ رمضان کو پالے، اس مہینے کو پالے، فلیصم، ہو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس آیہ کریمہ کے ذریعے تمام مسلمانوں پر اللہ پاک نے روزہ فرض فرما دیا ہے۔ جو بھی عاقل و بالغ ہے، صاحب ایمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے تو وہ روزے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ جو روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رہ جائیں تو ان کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، یعنی روزے آسانی کے ساتھ پورے کر سکو۔ ایک ماہ کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس ماہ میں اگر کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے بیماری کا، یا عورتوں کے لیے حیض و نفاس کا معاملہ آ گیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں یہ روزے پورے کریں۔ اللہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ رمضان جو آیا ہے اور اس میں جو روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اس میں انسان کی تربیت کا سامان ہے۔ روزے کے ذریعے انسان صاحب تقوی بنتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا عادی بن جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، جو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکم کو، ان احکام کو مان لیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ سے
ماہ رمضان کی عظمت کچھ بیان ہوئی، اب ہم ماہ رمضان کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنت، اور ایک روایت یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی عظمت یہ ہے، ماہ رمضان کی شان یہ ہے کہ اس کے آتے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور جکڑ دیے جاتے ہیں شیطان، جو شیاطین بندے کو گمراہ کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بندے کو موڑتے ہیں، جو غفلت میں مبتلا کرتے ہیں، ان شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے صدقے میں مسلمان کے لیے بڑے خوبصورت انتظامات کر دیے، یعنی دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ثواب کی نیت کر کے روزہ رکھے پورے مہینے کا اور روزے کا حق ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر توفیق عطا فرما دیتا ہے ماہ رمضان کا صدقہ، کہ وہ بندہ صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں شیاطین جتنا اس پر حملہ کرتے ہیں، اس قدر ان دنوں میں شیاطین حملہ نہیں کر سکتے، اس کو شیطان کے حملوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہیں جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب، ان میں ایک دروازہ ایسا ہے جو سمر ریان، اس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اس میں صرف روزے دار کو داخل کیا۔ وہ ایک خاص دروازہ جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف روزے دار کو داخل کرنے کے لیے بنایا ہے، جو مہمان خاص ہوتا ہے اس کے لیے انتظامات بھی خاص ہوتے ہیں۔
یہ بڑی خاص عبادت ہے روزہ. جو اس کو پابندی سے ادا کرتا